دوستوں مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ پریشان ہونا ایک بری عادت ہے اور میں نے برسوں پہلے اس پریشانی سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ مجھ پر جب بھی کبھی اپنے حالات کی وجہ سے افسردگی طاری ہوتی ہے تو میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہوں، اور وہ جن عادتوں کی وجہ سے میں نے ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں وہی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ویڈیو کو آخر تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے 70% مسائل کا حل تو اسی ویڈیو سے ہو جائے گا۔ تو دوستو کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ جو اپنا کر ہم اپنی پریشانیوں سے باہر نکل سکتے ہیں، اور یقین کریں بہت ریلیکس اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم نا اپنی ذات کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ نارملی جن اصولوں کو فالو کر کے میں نے یہ کام کیا ہے وہ 3 ایسے اصول ہیں جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ایک کام کرتی ہوں نا تو پوری طرح سے اس کو حل کرنے کے بعد ہی میں دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ میرے ذہن سے جو پہلے مسئلے کے بارے میں تمام پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کرنے سے مجھے ذہنی سکون ملتا ہے اور میں بہت زیادہ آرام بھی محسوس کرتی ہوں۔ اگر ہم اکٹھے بہت سارے کام شروع کر لیں اور ایک کے بارے میں سوچتے رہیں پھر دوسرے کا سوچتے رہیں، اور اس طرح سے کرتے کرتے ہم کوئی ایک مسئلے کا حل بھی نہیں کر سکتے۔ تو حل تو آپ نے کرنا ہے، لیکن وہی اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے نا تو آپ فرض کریں اگر آپ نے ساتھ مشین بھی لگا لی ہوئی ہے، آپ نے ساتھ کپڑے بھی دھونے ہیں، ساتھ استری بھی کرنے کے لیے، ساتھ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ بہت الجھی اور پریشان اور پینک رہیں گی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آج اگر گھر میں کچھ ایسا کھانا بنا ہوا ہے کہ جو اگلے دن میں استعمال ہو سکتا ہے یا بچ گیا ہے، تو آج آپ کے پاس فری ٹائم ہے اور آپ کھانا نہیں بنائیں گی، تو اس کی بجائے آپ یہ کریں کہ آج آپ مشین لگا لیں تاکہ نیکسٹ ڈے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہو، آپ کے کپڑے بھی دھل جاتے ہیں، آپ ذہن سے جو ہے وہ ذہنی طور پہ فری ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم خواتین کو زیادہ تر گھریلو کاموں کے مسائل ہی ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ یہ اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں گی نا تو کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کے پاس بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ گھریلو کاموں میں، آپ آفس میں ہیں، جیسے میں ورکنگ لیڈی ہوں تو میں آفس میں بھی اگر یہ سوچوں کہ آفس کے کاموں میں بھی ہم ایک مسئلے کو حل کریں پھر دوسرے کو کریں تو ہم بآسانی بہت سارے مسئلوں کا حل کر لیتے ہیں، اور زندگی میں بھی آنے والے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں اس اصول کو اپناتے ہوئے۔ تو اگر پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آ جائیں تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ اصل میں نا ذہنی طور پہ اگر خالی ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں بہت سارے الٹے سیدھے خیالات چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اتنا وقت ہی نہ دیں، اتنی فرصت ہی نہ دیں کہ وہ ان نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو ٹائم ملے۔ جیسے میرے پاس اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ میں پریشان ہونے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے صبح میں جیسے اٹھتی ہوں اور صبح میں نے تیاری کرنی ہوتی ہے اپنے جانے کے لیے، پھر اس میں اٹھتے ہی ساتھ ہی جب اگر نماز پڑھنی ہے تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں، جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے وہ کرنے کے بعد میں نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر کچن میں بھی کھڑی ہوتی ہوں نا تو میرے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کمرے میں نے کیسے روم کو صاف کرنا ہے، کیا کیا چیز میں نے اٹھانی ہے، بیگ میں نے کیا کیا چیز ڈالنی ہے، بچوں کی میں نے کون کون سی چیز ریڈی کرنی ہے، ہسبینڈ کی کون سی چیز ریڈی کرنی ہے، ان کے لیے ناشتہ کیا بنانا ہے، اور اپنے کپڑے کون سے جو ہے وہ میں نے نکالنے ہیں۔ تو میں یہ چیزیں سوچتے سوچتے کچن کا کام کر رہی ہوتی ہوں، جب میں روم میں آتی ہوں تو پھر میں آ کے روم کا کام کرتی ہوں، اور سوچتے سوچتے یہ کہ میری کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، ٹائم کتنا ہو گیا، یہ کرتے کرتے مصروفیت کے اندر جو ہے وہ میرا ٹائم ہو جاتا ہے، تو میں آفس اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتی ہوں۔ جب ڈیوٹی کے لیے جاتی ہوں تو وہاں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں، پھر سم ٹائم وہاں پر بھی ذہن میں یہی خیالات ہوتے ہیں کہ گھر جا کے نا یہ وائنڈ اپ کرنا ہے، یہ چیز کرنی ہے۔ تو ہوتی کاموں کی پریشانی یہ ہوتی ضرور ہے، لیکن میں پرائرٹی سیٹ کر لیتی ہوں کہ میں نے کون سا کام جا کے فوراً سے کرنا ہے، یہ چیزیں میں نے کرنی جو مجھے بھول نہ جائیں۔ وہاں پر بھی جب بھی فارغ وقت ہوتا ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ ذہن میں پازیٹیو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ گھر آنے کے بعد پھر وہی کام جو پلان کیے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایک ویک کے بعد آپ کو ریسٹ تو چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کاموں کے اندر اگر آپ الجھے رہیں گے تو یہ ایک پازیٹیو مصروفیت ہے، بجائے کہ آپ فارغ ذہن میں بیٹھ کے اپنی پریشانیوں کو سوچتے رہیں گے۔ تو امید ہے کہ دوسرا والا رول بھی آپ اس کو فالو کر کے دیکھیں، آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اور یقین کریں جو تیسرا رول ہے نا یہ میرا بیسٹ رول ہے، اور اس کو کرنے کے بعد میں زندگی میں اتنا اپنے اندر رویہ چینج کیا ہے، میرا اتنا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے نا فالتو کی ٹینشنیں پالی ہوتی ہیں۔
ہم نے اپنی الماری میں اتنے کپڑے گھسائے ہوئے ہوتے ہیں, ہم نے روم کے اندر اتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم چیزیں جمع کرتے جاتے ہیں اور گاہے بگاہے جو ہے وہ چیزیں ہم پھینکتے یا نکالتے نہیں ہیں. ہم کپڑے بناتے جاتے ہیں, ان کو ڈھیر, مطلب ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہمارا یہ اتنا پیارا ڈریس ہم نے اتنے دل سے لیا تھا, یہ ہم نے یہ چیز اتنے دل سے لی تھی, ہم ان کو جمع کرتے جاتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی گھر یا آفس کہہ لیں, جیسے فرض کریں اگر آفس یا جگہ کی بات کریں, مطلب ورک پلیس کی بات کریں نا, تو ہمیں نا جو فالتو کی جو کاغذات ہوتے ہیں نا انہیں ہٹا کے ان کی جگہ صرف ضروری کاغذات رکھنے چاہیے. فالتو کے کاغذات کو جو ہے وہ ویسٹ کر دینا چاہیے. جیسے کہ جب کبھی ہمیں کسی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نا اس میں سے ڈھونڈتے ہوئے ہمیں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بھیا پتہ نہیں اس میں سے وہ ہمیں کہاں ملے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم رکھیں ہی وہ والے ڈاکومنٹس جن کی ہمیں ضرورت ہے. جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ ڈاکومنٹس ہم نکال کے پھینک کیوں نہیں دیتے. تو اسی طرح سے زندگی کے جو مطلب گھر کے جو اصول ہیں اس میں بھی اگر فالتو چیزیں ہم اپنے گھر میں سجا کر رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہر وقت یہی کام رہے گا کہ ہم چیزیں اٹھا کے سیٹ کرتے رہیں گے. ہم اپنے کام خود بڑھا لیتے ہیں. تو اگر ہم یہ والا رول فالو کریں گے نا تو اس سے بھی آپ ذہنی طور پہ سکون میں رہیں گے. آپ کے پاس کم چیزیں ہوں گی, کم کو سمیٹنے کا جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور کم کو سمیٹنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور یہ آپ کو ذہنی طور پر بھی الجھائے گا نہیں. اور کوئی بھی کام ہے نا اس کو اس کی حیثیت کے لحاظ سے نا ترتیب دینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے نا کہ فرض کریں کہ ایک کام جو آپ کے لیے لیسٹ امپورٹنس رکھتا ہے تو اس کو ہم پیچھے مطلب تھوڑا سا اس کو ہم پیچھے کر دیں, اور جو کام ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں, جیسے فرض کریں ہم اپنے بچوں کے کام جو ہیں وہ امپورٹنٹ اسکول کے ان کے جو کام ہیں یا ان کی یونیفارمس وغیرہ ہیں وہ ہم زیادہ مطلب ان کو پریورٹی پہ مطلب رکھیں, ان کو استری کریں یا دھوئیں. باقی کے جو کپڑے ہیں ہم ان کو بعد میں بھی دھو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پرائورٹی سیٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کام کو نا اس کی امپورٹنس کے حساب سے ترتیب دینا آئے. اور جب آپ امپورٹنٹ کام کر چکتے ہیں نا, ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پھر نا ٹینشن کافی حد تک گزر جاتی ہے. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ کام میں بعد میں بھی کر لوں گی. لیکن اگر آپ کا امپورٹنٹ کام رہ جائے جس کا آپشن بعد میں کرنے کا نہیں ہوتا نا, پھر آپ ہر وقت جو ہے وہ پریشان رہیں گے کہ میرا یہ کام رہ گیا. تو پرائورٹیز جو ہے وہ سیٹ کریں اپنے کاموں کی. اور جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو پڑے نا فوراً سے, مطلب یہ نہیں کہ اس کو نا آپ نے لٹکانا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا کہ جی میں کل کروں گی پرسوں کروں گی, یہ چیز ایسے آپ نے نا اس کو فوراً حل کرنا ہے. آپ جتنی جلدی مسئلے کا حل کرتے ہیں نا اتنی جلدی آپ کے ذہن سے اس کام کی اس مسئلے کی پریشانی جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ جب بھی آپ کو لاحق ہو آپ نے فوراً سے جو ہے اس کا نا سولوشن نکال کے تو اس کو ختم کر دینا ہے اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ پرسکون کر لینا ہے. تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی بھی اسی طرح سے ہیلپ کریں گے جس طرح سے میری جو ہے وہ یہ ہیلپ کرتے ہیں. تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ مجھے پتہ عام طور پر ہم ان ساری پریشانیوں سے گزرے ہوتے ہیں اور میں نے ان رولس کو فالو کر کے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں جو ہے نا ان سے چھٹکارا پا لیا ہے.